السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلا خیال مجھے رمیز کا آیا۔ رمیز میرا 5 سال کا بیٹا ہے۔ آج اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ دوا دے کر آج بھی میں نے اسے اپنی 13 سالہ بہن نورینا کے کمرے میں سلا دیا تھا، کیونکہ رمیز جب بھی میرے ساتھ سوتا تو وہ اپنے چھوٹے بھائی نوریز کو بہت تنگ کرتا تھا۔ اس لیے آج بھی نہ چاہتے ہوئے مجھے اسے کشمالہ کے کمرے میں سلانا پڑا۔ رات کو جب رمیز کو دیکھنے کے لیے کشمالہ کے کمرے میں گئی تو رمیز سو رہا تھا۔ اب اس کا بخار بھی پہلے سے کم تھا، مگر کشمالہ کی طبیعت دیکھ کر میں تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ وہ سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ جب میں نے اسے ہاتھ لگایا تو بخار کی طرح تپ رہی تھی۔ میں بری طرح بے چین ہو گئی۔ کیا ہو گیا ہے کشمالہ؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مگر کشمالہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی میری نظر اس کے کپڑوں پر پڑی جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کشمالہ، تم نے تو آج نئے کپڑے پہنے تھے، یہ کیسے پھاڑ دیے تم نے؟ میں یہ پوچھ ہی رہی تھی کہ وہ بری طرح گھبرا گئی اور چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹ لی۔ کہنے لگی بس رمیز کے ساتھ کھیلتے ہوئے گر گئی تھی اور کپڑے کسی جگہ سے پھنس گئے تھے، اس لیے پھٹ گئے۔ میں نے احتیاط نہیں کی، یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ مجھے اس پر بہت غصہ آیا۔ ایک تو گھر کے حالات بھی بہت خراب ہی چل رہے تھے۔ صرف میری تنخواہ پر ہی گھر کا سارا نظام چل رہا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے نوریز کی طبیعت بھی خراب تھی۔ اس کی دواؤں پر بھی اضافی پیسے خرچ ہو گئے تھے، اور اب رمیز کی طبیعت پر بھی۔ میں نے بہت مشکل سے کشمالہ کے لیے یہ نیا جوڑا بنانے کے پیسے جمع کیے تھے، کیونکہ جو بھی کماتی وہ گھر پہ خرچ ہو جاتا تھا۔ ان دنوں میرے شوہر سلیم کی کہیں پر بھی نوکری نہیں تھی۔ چند دن نوکری پر جاتے اور پھر گھر بیٹھ جاتے۔ کہتے کیا کروں، نوکری ہی نہیں ملتی۔ اور میں حیران تھی کہ جب انہیں نوکری ملتی ہے تو مالکان انہیں نکال کیوں دیتے ہیں، اور جو پیسے ان کے پاس تنخواہ کے آتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ جب میں ان سے پیسوں کا تذکرہ کرتی یا نوکری کرنے کی بات کرتی تو وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتے۔ کہتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، یہ زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ بہت مشکل سے زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں۔ اتنی ذمہ داریاں ہیں، اتنے خرچے ہیں، اوپر سے تم بھی میرے حالات کو سمجھنے کی بجائے مجھ سے فرمائشیں کرتی ہو۔ ان کی فرمائشوں والی بات پر مجھے اور دکھ ہوتا۔ میں نے تو ان سے کبھی اپنی ضرورت کا بھی ذکر تک نہیں کیا۔ اپنی نوکری سے ہی ان ساری کی ساری چیزوں کو پورا کرتی تھی، اور وہ بجائے میرا شکریہ ادا کرنے کے کہتے کہ مشکل وقت میں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی ہوں، ان کی ذمہ داریوں کو خود نبھا رہی ہوں۔ وہ الٹا مجھے ہی غلط کہتے۔ میں کشمالہ کی حالت دیکھ کر چونک تو گئی تھی، مگر میں اپنی پریشانیوں میں الجھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اس کی حالت پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور اسے سونے کی تلقین کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن میں ناشتہ بنا کر اپنے اسکول کی تیاری کر رہی تھی۔ ساتھ آیا کا بھی انتظار کر رہی تھی۔ اس کے آنے کے بعد ہی میں اسکول جاتی تھی۔ کشمالہ رمیز کو خود تیار کر کے وین میں بٹھا دیتی اور آیا نوریز کو سنبھالتی۔ کبھی کبھار سلیم گھر پہ ہوتے، ورنہ زیادہ تر اپنے دوستوں کے ساتھ یا پھر کسی نہ کسی جگہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتے۔
آج صبح سے کشمالہ کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ ایک تو اس لڑکی کی لاپرواہی سے میں بہت تنگ تھی۔ دروازہ کھول کر کمرے میں گئی تو وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کشمالہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ آگ کی طرح تپ رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار ہو رہا تھا۔ میں تو گھبرا گئی، اب کیا کروں؟ اپنے اسکول جاؤں یا کشمالہ کو لے کر ہسپتال جاؤں؟ میں نے سوچا کہ سلیم سے کہہ کر کشمالہ کو ہسپتال بھجوا دیتی ہوں اور خود اسکول چلی جاتی ہوں۔ میں نے کشمالہ کو بہت مشکلوں سے اٹھا کر بٹھایا۔ اسے چکر آ رہے تھے اور ایک ہی دن میں وہ بالکل زرد نظر آنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کا پھیکا رنگ دیکھ کر میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ میں نے زبردستی کشمالہ کو 2 سلائس کے ناشتے دیے۔ اسے کہنے لگی، سلیم سے کہہ دوں گی، وہ تمہیں آ کر ہسپتال لے جائیں گے۔ مگر وہ تو میری یہ بات سن کر پوری طرح گھبرا گئی۔ نہیں، میں سلیم بھائی کے ساتھ ہسپتال نہیں جاؤں گی۔ آپ خدا کے لیے انہیں میرے ساتھ مت بھیجیے گا۔ اب تو میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ کیا ہو گیا کشمالہ؟ کیوں تم اس طرح رد عمل دے رہی ہو؟ سلیم تمہارے بھائی ہیں اور آج پہلی بار تو نہیں ہے کہ وہ تمہیں ہسپتال یا کہیں لے کر جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی تو تم ان کے ساتھ کتنی بار جا چکی ہو اور ہمیشہ تو ان سے خود فرمائش کر کے جاتی تھی۔ مگر آج کیا ہوا ہے؟ میرا انداز کھوجنے والا تھا، مگر کشمالہ تھی کہ مجھے کوئی سرا ہی نہیں پکڑا رہی تھی۔ کہنے لگی، باجی آج کا دن میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آج مجھے امی بہت یاد آ رہی ہیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ تب میں بے اختیار گہری سانس لے کر رہ گئی۔ میں نے اسکول فون کر کے اطلاع دی کہ آج نہیں آ سکتی، ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ پھر آیا کہ گھر آنے کے بعد میں کشمالہ کو لے کر ہسپتال آ گئی۔ سلیم نے کہا بھی کہ وہ خود کشمالہ کو لے جائیں گے، مگر کشمالہ نے میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے اسے کھو جانے کا ڈر ہو۔ مجھے اس کا رویہ حیران تو کر رہا تھا، مگر میں ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گئی۔ ڈاکٹر میری جاننے والی تھی، اس لیے اس نے تسلی سے کشمالہ کا چیک اپ کیا، مگر پھر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ہونک سی ہو کر کبھی مجھے کبھی کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ مجھے کہنے لگی، اس کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروانے ہیں، اسے میرے ساتھ لیب میں بھیجو۔ میں اس کا انداز مجھے ٹھٹک گیا۔ کیا ہو گیا روزینہ؟ کیا کوئی خطرناک بات ہے؟ کچھ ایسا ہے جو ٹھیک نہیں؟ روزینہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ قبل از وقت کچھ بھی کہنا درست نہیں ہوگا۔ مجھے پہلے مکمل تسلی کرنے دو، اس کے بعد ہی کچھ کہہ سکوں گی کہ تمہاری بہن کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ روزینہ کشمالہ کو لے کر اپنے ساتھ چلی گئی اور میں وہیں بیٹھی سوچتی رہ گئی کہ آخر ان ادھوری باتوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ کشمالہ کے بارے میں اس طرح کیوں کہہ رہی تھی؟ میں بے تابی سے ان کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی۔ تبھی دروازے پر کھٹکے کی آواز آئی اور کشمالہ روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی روزینہ بھی تھی۔ کشمالہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، آپ یہ سب باجی کو مت بتائیے گا، وہ مجھے جان سے مار دیں گی۔ اب تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور غصے سے کشمالہ کو دیکھنے لگی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ سچ سچ بتاؤ، کیا کیا ہے تم نے؟ تبھی ڈاکٹر روزینہ کہنے لگی، اسے چھوڑو، میں تمہیں بتاتی ہوں اس نے کیا کیا ہے۔ یہ حاملہ ہو چکی ہے، یہ 13 سال کی بچی حاملہ ہے، نہ جانے کس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اور تم کیسی بہن ہو؟
تمہیں بالکل خبر نہیں، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم سے چھپی رہی۔ آخر تمہیں اس بات کا پتہ کیوں نہیں چلا کہ تمہاری ناک کے نیچے کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ تم نے اپنی بہن کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ اسے چھوٹی عمر کی کمزور لڑکی سمجھ کر تم نے کیوں اسے نظر انداز کیا؟ میں حیرت سے کھلے منہ سے روزینہ کو دیکھ رہی تھی۔ میرے کانوں میں کشمالہ کے رونے کی ہچکیاں اور سسکیاں گونج رہی تھیں، مگر میں خود کو اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ روزینہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے؟ روزینہ نے رپورٹس میرے سامنے رکھ دیں، اس میں خود دیکھ لو، صاف صاف لکھا ہے کہ یہ حاملہ ہے۔ میں نے روزینہ سے کہا، تم اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا دو، یہ ابھی چھوٹی ہے، میں اس کی شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اگر تم اس معاملے کو یہیں ختم کر دو تو روزینہ، میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ تمہاری بہن ابھی بچی ہے، صرف اور صرف 13 سال کی۔ یہ سب کرنے سے اس کی جان کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ مجھے کشمالہ پر بہت غصہ تھا۔ میں غصے میں کہہ بیٹھی، یہ مرتی ہے تو مر جائے، اس مصیبت سے تو کم از کم میری جان چھوٹے گی جو اماں ابا میرے سر پر ڈال کر چلے گئے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا اس کے بارے میں کہ یہ گل کھلائے گی تو میں اسے کسی یتیم خانے میں پھینکوا دیتی، مگر اسے میں کبھی بھی اپنے گھر نہ لاتی۔ اگر یہ بات میرے شوہر کو پتہ چل گئی تو نہ جانے پھر کیا کچھ ہوگا۔ اس وقت میں کچھ بھی سوچنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی، نہ کچھ سمجھنا چاہ رہی تھی۔ کشمالہ کی ڈاکٹر نے صفائی کر دی تھی اور وہ بھی بچ گئی تھی۔ میں اسے گھر لائی تو اسے قدم اٹھانا بھی محال تھا۔ اسے کمرے میں مل رکھ کر جب واپس آئی تو میرے شوہر کہنے لگے، کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کشمالہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے؟ اتنی غصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ تمہارا رنگ اتنا زرد کیوں ہے؟ میں نے بہت مشکلوں سے اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے۔ کچھ نہیں سلیم، بس ویسے ہی تھک گئی ہوں، اور کچھ کشمالہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے بھی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈرپ لگایا ہے، میڈیسن بھی دی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی، مگر میں نے سوچا ہے کہ جب تک وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ سکول نہیں جائے گی، وہ تب تک گھر میں موجود رہے گی۔ میری بات کو سن کر سلیم نے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ انہوں نے اس بارے میں زیادہ بات نہ کی تھی اور نہ ہی کشمالہ کو دیکھنے کے لیے لے گئے تھے۔ میں نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اگر وہ ابھی کشمالہ کی طرف جاتے تو اس کی ٹوٹی بکھری حالت دیکھ کر کچھ نہ کچھ ضرور بھانپ لیتے۔ میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں دوبارہ کشمالہ کو اسکول بھیجوں۔ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون تھا جس نے کشمالہ کے ساتھ یہ سب کیا؟ کیا وہ اس کی وین کا ڈرائیور تھا، یا اس کا کوئی کلاس فیلو، یا کوئی ٹیچر، یا محلے کا کوئی لڑکا؟ کشمالہ سے پوچھتی تو وہ زور زور سے رونے لگتی۔ آپا، میں آپ کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ جس نے یہ سب کیا ہے اس نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو وہ آپ کو بھی مار دے گا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے بھی مار دے گا۔ وہ رمیز اور نریز کو جنگل میں جا کر چھوڑائے گا۔ کشمالہ کی باتوں سے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سب میں کشمالہ کا دور دور تک کوئی قصور نہیں ہے۔ جتنا وہ ڈری ہوئی تھی، جتنا وہ رو رہی تھی، اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کے ساتھ کسی نے زبردستی کی ہے، کوئی ہے جس نے اس کی معصومیت سے کھیلا ہے۔ مگر وہ مردود عاقبت نااندیش انسان کون ہو سکتا ہے جسے میری معصوم بہن کی
کم عمری اور یتیمی کا بھی احساس نہ ہو سکا۔ کتنے گھٹیا لوگ ہیں اس دنیا میں جو شیطانیت کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ اب میں اسکول میں بھی ہوتی تو میرا دھیان کشمالہ کی طرف ہی لگا رہتا۔ کشمالہ سے پوچھ پوچھ کر تھک چکی تھی، مگر وہ مجھے کچھ بتانے پر تیار ہی نہیں تھی، اور میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتی کہ جس انسان نے یہ سب کیا ہے وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے، اور اگر دوبارہ یہ بات ہو گئی تب کیا ہوگا، اور اگر تب یہ بات کھل گئی تب میں کیا کروں گی؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل بالکل نہیں رہوں گی، اور میری چھوٹی بہن، اس کی زندگی بھی برباد ہو کے رہ جائے گی۔ میں گھر پہ ہوتی تو ہر وقت چوکنا رہتی، کشمالہ کی ایک ایک حرکت پر، ایک ایک بات پر نظر رکھتی۔ کشمالہ سب مردوں سے دور دور رہنے لگی تھی۔ گھر میں جو بھی آتا کشمالہ اسے دیکھ کر اپنے کمرے میں چھپ جاتی۔ اب تو وہ سلیم کو دیکھ کر بھی بھاگنے لگی تھی۔ میں نے اس بات کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ وہ سب مردوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنے لگی ہے۔ گھر میں جو چوکیدار تھا مجھے اس پر شک تھا۔ ایک تو وہ نوجوان لڑکا تھا، اور دوسرا اس کی آنکھوں میں نے لڑکیوں کے لیے ہوس صاف دیکھی تھی۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ سب اسی لڑکے نے کیا ہے، اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس لڑکے کو نوکری سے نکال دیں۔ میرا یہ کہنا ہی تھا کہ میرے شوہر میری یہ بات سن کر حیران ہو گئے۔ ان کے چہرے پر ایسے تاثرات چھا گئے جیسے وہ مجھ سے یہی بات سننے کے خواہش مند تھے۔ کہنے لگے، یہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، یوں بھی نوجوان لڑکے کو گھر میں ملازم نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بات مجھے بھی ذاتی طور پر بالکل پسند نہیں ہے۔ کسی اور ملازم کا انتظام کر دوں گا، بس اسے کل یہاں سے کام سے نکال دیتے ہیں۔ اس ملازم کو گھر سے نکالنے کے بعد میں مطمئن سی ہو گئی تھی کہ اب میری بہن بالکل حفاظت سے رہے گی، اسے کسی سے کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اب بس یہ میں سوچ سوچ کر پچھتا رہی تھی کہ کاش اس وقت میں اپنے دوست سے کہہ کر اس لڑکے کا DNA ٹیسٹ کروا لیتی، تو مجھے پتہ چل جاتا کہ میری بہن کا مجرم وہی ہے یا کوئی اور۔ اس وقت تو میں اتنے غصے میں تھی کہ میری عقل بھی کام نہیں کر رہی تھی۔ اب بچے بھی بڑے ہو رہے تھے، ان کے سکول کے اخراجات بھی کافی سارے تھے۔ میں نے سلیم سے سختی سے کہہ دیا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب میں مزید یہ ذمہ داریاں بالکل نہیں اٹھا سکتی۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تو تھک جاتی ہوں۔ آپ کو میرا احساس کرنا چاہیے، آپ کو میرا بوجھ بھی بانٹنا چاہیے۔ آپ کو کوئی اچھی سی نوکری ڈھونڈنی چاہیے، چاہے وہ کم پیسوں ہی کی کیوں نہ ہو۔ سلیم میری یہ بات سن کر غصے سے مجھے دیکھنے لگے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ معمولی سی نوکری میرے شایان شان بالکل نہیں ہے۔ میں کم پیسوں کے لیے صبح 8 سے لے کر رات 9 تک ذلیل ہوں گا، کیا فائدہ؟ جب تک مجھے کوئی اچھی تنخواہ والی نوکری نہیں ملتی تب تک میں کوئی کام نہیں کروں گا، اور اگر تمہیں میری ذات سے اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گا تاکہ تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تم پر بوجھ نہ بن سکوں۔ تمہارا بوجھ ہٹ جائے گا۔ میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کیسے سمجھاتی سلیم کو؟ وہ تو میری کوئی بات سمجھنے پر ہی تیار نہیں تھے۔ ان کی طبیعت کا جو شروع دن سے لاپرواہی کا انداز تھا وہ ابھی تک ان کی شخصیت میں موجود تھا۔ میری اماں نے تو مجھے کہا تھا کہ ایسے مرد اچھے شوہر ثابت نہیں ہوتے۔ اتنے غیر سنجیدہ رویے والے مرد کبھی بھی اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکتے۔ ان کی بیوی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی سے دو چار رہتی ہے۔
مگر میں نے اماں کی باتوں کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال باہر کیا۔ ان سے بس اتنا کہا کہ اگر سلیم سے میری شادی نہ ہوئی تو کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ اماں ابا جب بھی یاد آتے تو میری آنکھیں نم ہو جایا کرتی تھیں، اور آج ان کی ساری باتیں، ان کا کہا ہوا ایک ایک لفظ جیسے میرے ذہن کے پردے پر لہراتا ہے۔ مجھے ان کے جملوں کی باز گشت سنائی دیتی ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ان کی بات مان لی ہوتی تو شاید میں اتنا مشکل وقت نہ کاٹ رہی ہوتی۔ ذمہ داریوں اور جھگڑوں سے میں تنگ چکی تھی۔ ابا میرے ایک پرائیویٹ فارم میں جاب کرتے تھے، ان کی تنخواہ بھی اچھی تھی، مگر ان کی نوکری مستقل نہیں تھی، کسی بھی وقت انہیں نوکری سے نکالا جا سکتا تھا۔ اماں ہر وقت اسی بات کی پریشانی میں مبتلا رہتی تھی کہ اگر یہ نوکری ختم ہو گئی تو تب کیا ہوگا۔ تب ہنستے ہوئے ابا اماں سے کہتے، تم فکر نہ کرو، اللہ اگر ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول دیتا ہے۔ ابا نے ہم دونوں بہنوں کے لیے اچھی خاصی جمع پونجی بھی کر رکھی تھی۔ اماں سے کہتے، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تمہاری دونوں بیٹیوں کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ جمع کر رکھا ہے، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ان دونوں کی اچھے سے شادی بھی کر سکتی ہو اور ان کا اچھے سے خیال بھی رکھ سکتی ہو۔ اماں ابا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی تھیں، ایسی باتیں مت کیا کریں، آپ ایسی باتیں کر کے میری جان نکال دیتے ہیں۔ اس وقت میں یہ کر کے فارغ ہوئی تھی جب میں نے جاب کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ ابا اور امی نے مجھے منع کیا کہ مجھے نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر پہ بیٹھو آرام کرو، اور ابا نے کہہ دیا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں نے دونوں کی باتوں کو سنی انسنی کر دیا تھا۔ آفس میں ہی میری سلیم سے ملاقات ہوئی تھی، آتے جاتے میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ہمارے ساتھ والے آفس میں جاب کیا کرتا تھا۔ سلیم کو دیکھ کر میں اکثر سوچتی تھی کہ کوئی وقت اتنا ہینڈسم کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر جب سلیم نے ایک بار میرا راستہ روک کر مجھے شادی کی پیشکش کرنے لگا تو یہ جیسے میرے دل کی مراد بھر آئی، مگر میں نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر مجھے پسند کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو آ کر تمہیں میرے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی، مجھ سے نہیں۔ اور پھر اگلے ہی دن اس نے اپنی قریبی دوست اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر رشتہ لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ وہ اکیلا تھا، دنیا میں اس کا کوئی بھی نہ تھا۔ ابا نے اس کے بارے میں اپنی طرف سے چھان بین بھی کی تو مطمئن نہیں تھے، کہنے لگے وہ لڑکا غیر سنجیدہ ہے، اگرچہ اس کا اپنا گھر ہے، گھر بھی کافی خوبصورت اور اچھے علاقے میں بنا ہوا ہے، مگر غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی جگہ 1 مہینہ نوکری کرتا ہے تو 2 مہینے گھر بیٹھا رہتا ہے، جو کماتا ہے اڑا دیتا ہے اور پھر دوبارہ کام کی طرف جاتا ہے۔ اتنے غیر سنجیدہ آدمی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کو سونپنے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا، مگر میں تو اپنی ضد پر قائم رہی۔ اماں بھی کہنے لگیں کہ تم بعد میں پچھتاؤ گی۔ ماں باپ نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، اگر وہ رشتے سے انکار کر رہے ہیں تو اس میں ضرور کچھ سوچ کر ہی کر رہے ہوں گے، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جو انہیں اس لڑکے کے متعلق کھٹک رہی ہے۔ مگر میرے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ میں نے ماں سے کہہ دیا کہ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا، پیسے میں بھی تو کماتی ہوں، اگر دونوں مل کر گھر چلائیں گے تو اس میں کیا برا ہے۔ میری عزت کو دیکھ کر اماں ابا نے میری شادی سلیم سے کر دی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ اپنی مرضی کی زندگی کو گزار رہی ہوں، میں کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ بوجھ بن کر
زندگی کو گزارنے کی قائل بالکل نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ مزاج کے ساتھ خوشی خوشی زندگی کو جینا چاہتی تھی۔ سلیم مجھے بار بار کہتا کہ تم آگے پڑھائی کر لو، پڑھائی کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور اس کی اتنی توجہ اور فکر مندی پر میں خوشی سے کھل اٹھی۔ میرا آگے پڑھنے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، مگر سلیم کے کہنے پر میں نے قریبی ایکشن یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں ابھی تک جاب پر جاتی تھی، تب تک میں نے جاب سے ڈیزائننگ کا کام کیا تھا۔ صبح میں جاب کے لیے جاتی، شام کو پلٹ کے آتی تو یونیورسٹی آتی۔ 2 سال چٹکی بجاتے ہی گزر گئے۔ میرا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا اور مجھے جاب میں بھی پرموشن ہو گیا۔ اماں کے پاس جاتی تو وہ میرا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتی، مگر پھر کہتی کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں، اب تو تمہیں اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے، اور میں ان کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیتی۔ اس بارے میں نہ میں نے کچھ سوچا تھا نہ ہی سلیم نے۔ پھر گورنمنٹ اسکول کی نوکریوں کے لیے آنے والی آسامیوں میں نے بھی اپنے ڈاکومنٹس جمع کرا دیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی جب میرا سلیکشن ہو گیا۔ خوشی کی بات یہ تھی کہ میری جاب اپنے ہی شہر میں لگی تھی۔ جس اسکول میں نوکری کرنے لگی وہ گھر سے بس آدھے گھنٹے کی مسافت پر موجود تھا۔ مجھ سے زیادہ تو میرے شوہر بہت خوش تھے، کہنے لگے کہ چلو اچھا ہوا تمہیں گورنمنٹ کی اچھی جاب مل گئی، نوکری مل گئی، اب ہمیں ان چھوٹی موٹی نوکریوں کے لیے دھکے کھانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں ان کی بات سن کر بالکل چونک گئی تو فوراً اپنی بات سنبھالتے ہوئے کہنے لگے، میرا مطلب ہے تمہیں جاب کرنے کا شوق ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا، اعتماد سے جینے کا، تو یہ اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ تنخواہ بھی اچھی ملے گی اور پینشن بھی، اور یہ سب میں خود بھی دیکھ رہی تھی۔ پھر میں صبح نوکری پر جاتی اور شام کو گھر آتی تو گھر صاف ستھرا ہوتا۔ میرے شوہر نہ صرف گھر صاف کرتے بلکہ کچھ نہ کچھ کھانا بھی تیار کر لیتے۔ میں مطمئن تھی کہ میری زندگی آسان ہے، شوہر بھی میرا خیال رکھنے والا ہے۔ اگر مجھے گھر آ کر گھر کے بھی کام کرنے پڑتے تو تب کیا کرتی؟ اور ایک دن اماں نے پوچھا، اسکول سے واپس آ کر گھر کیسے سنبھالتی ہو؟ تب میں نے فخر سے اپنے شوہر کا کارنامہ بتایا۔ اماں کہنے لگیں، تمہارا شوہر تو نوکری کر رہا ہوگا نا، اگر وہ آفس سے گھر آ کے کام کاج کرتا ہے تو یہ بات غلط بات ہے، یہ بیٹا تمہارا فرض بنتا ہے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میرے شوہر تو کوئی نوکری بالکل کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ کام تو وہ اس لیے تو نہیں کرتے تاکہ میں انہیں کچھ کہہ سکوں۔ اب یہ بات اندر ہی اندر مجھے کھٹکنے لگی تھی کہ وہ کتنے کام اور کام چھوڑ چکے ہیں۔ شروع سے ہی یہ بات تو میں جانتی تھی، ابا نے مجھے بتایا بھی تھا کہ وہ کہیں مستقل جم کر کام نہیں کرتے، مگر میں نے اس بات کو محسوس نہیں کیا، شاید اس لیے کہ میں خود بھی نوکری کرتی تھی۔ پیسے کی کمی بالکل نہیں ہوتی تھی، گھر اچھے سے چل رہا تھا، اپنی ضروریات بھی پوری ہو رہی تھی، اور اب تو میں گورنمنٹ نوکری کر رہی تھی۔ اب تو گھر کے اخراجات کا مسئلہ بالکل ہی موجود نہیں تھا۔ شوہر سے نوکری کا کہتی تو وہ آئے باہر شائیں کرنے لگتے، یار ڈھونڈ رہا ہوں کوئی نوکری، جب ملے گی کوئی نوکری تو میں کر لوں گا، مجھے احساس ہے کہ تم اتنا کام کرتے ہوئے تھک جاتے ہو، یہ ذمہ داریاں مجھے اٹھانی چاہیے۔ ہر بار وہ ایسے ہی جوابات دے کر مجھے خاموش کروا دیتے، کبھی مطمئن ہو جاتی اور کبھی ان کے ہمیشہ ایک جیسے جواب دینے پر تشویش میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ اور پھر میری اماں، بھابھی
یک کے بعد دیگرے اس دنیا سے گزر گئے۔ تب میری بہن بالکل اکیلی رہ گئی۔ میں کشمالہ کی وجہ سے بہت پریشان تھی کہ وہ اکیلی کیسے رہے گی۔ تب میرے شوہر نے مشورہ دیا کہ ہمیں یہ گھر کرائے پر دے کر اپنے اماں ابا کے گھر میں جا کر شفٹ ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے کافی معقول لگی تھی۔ میں نے بھی سوچا کہ اسی میں فائدہ ہے، اچھا ہے کرائے کے پیسے بھی ہاتھ آئیں گے تو ہاتھ کھلا ہو جائے گا۔ کشمالہ ہر وقت روتی رہتی، بہت زیادہ پریشان سی رہتی تھی۔ میں نے اسے بہت مشکلوں سے سنبھالا، زندگی کی طرف واپس لے کر آئی۔ سلیم بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، اور اب میری گود میں امیز اور نوریز دونوں آ چکے تھے۔ کشمالہ ان دونوں سے بہت محبت بھی کرتی ہے، ان دونوں سے بہت پیار بھی کرتی ہے، اور ان کے ساتھ وہ کافی حد تک بہل بھی گئی تھی۔ کچھ سلیم کا بھی اس میں عمل دخل تھا۔ وہ روزانہ اسے کبھی پارک میں لے کر جاتے تو کبھی کسی اچھی جگہ پر آئس کریم کھلانے کو یا پھر کسی اچھی جگہ گھمانے کے لیے لے کر جاتے۔ میں نے اسے کبھی منع نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی کر رہے تھے نیک نیتی سے کر رہے تھے۔ کشمالہ بھی بے ضرر سی بچی تھی، معصوم سی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، جیسے نہ دنیا کی خبر تھی نہ دنیا داری کی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کی دنیا کتنی خطرناک ہے، اور اب کشمالہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا۔ میری تو عقل معاف ہو گئی تھی، سوچتی کہ کل اماں ابا کو کیا جواب دوں گی جب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے کہ میں نے اپنی بہن کا خیال کیوں نہیں رکھا، میں نے اس کی حفاظت کیوں نہ کر سکی۔ تو اب میرے پاس ان کی کسی کی بات کا کوئی جواب موجود نہیں ہوگا۔ کشمالہ سے بھی پوچھ پوچھ کر میں تھک چکی تھی کہ وہ آدمی کون ہے وہ خبیث آدمی جس نے اس ننھی سی کلی کو بالکل مسل کے رکھ دیا۔ مگر میری وہ بات کو سن کر ڈر جاتی، خوف سے وہ مجھے دیکھنے لگتی۔ میرے اسکول میں بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، میں اس وجہ سے مصروف تھی۔ گھر آ کر ان کے پیپرز بناتی تھی، میں پوری کتاب کی ورک ڈاؤن کر کے پیپر بناتی تھی تاکہ مجھے اندازہ ہو سکے کہ جو میں نے پڑھایا ہے وہ بچے کو کس حد تک سمجھ آیا ہے۔ اس میں میری بہت محنت لگتی تھی، مگر میں یہ کام پوری دھیانداری سے کیا کرتی تھی۔ آج بھی میں بچوں کو سلا کر ساتھ والے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، سوچا کہ کل تک یہ سارے کام مکمل کر لیتی ہوں، جب مجھے کشمالہ کے چلانے کی آواز سنائی دی، چھوڑو مجھے، تم میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں کر سکتے۔ میں اب خاموش بالکل نہیں رہوں گی، میں اس بارے میں سب کچھ اپنی باجی کو بتا کے رہوں گی۔ کشمالہ ضیائی انداز میں چلائے جا رہی تھی۔ میں ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھی تو میرا پاؤں بالکل رپٹ گیا، میں زمین پہ گر گئی۔ پاؤں میں مجھے اچھی خاصی چوٹ آ گئی تھی۔ اب مجھے اپنی جگہ سے اٹھ کر کشمالہ کے کمرے میں جانے میں کچھ دیر لگ گئی۔ جب اس کے کمرے میں پہنچی تو وہ گھٹنوں میں سر دیے روئے چلی جا رہی تھی۔ میں نے جا کر کمرے کی لائٹ آن کی۔ کیا ہوا ہے کشمالہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تمہارے چلانے کی آواز بھی سنی ہے۔ کون تھا تمہارے کمرے میں یہاں پر؟ کسے تم یہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی؟ کشمالہ بری طرح سہم گئی، کہنے لگی باجی یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، میں نے تو بس خواب دیکھا تھا، خواب میں ڈر گئی تھی۔ اب میں گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کشمالہ جو ہوا اسے برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہارے مجرم کو سزا ملے تو اسے معاف کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا، اور اس واقعے کو بھول جاؤ۔ اگر بار بار اسے اپنے دماغ پر سوار کرو گی، گزرے وقت کو یاد کرو گی، تو تمہیں اذیت اور تکلیف کے علاوہ کچھ بھی حاصل
نہیں ہو سکے گا۔ وہ میری بات کو سمجھی یا نہیں، مگر وہ خاموش تو ضرور ہو گئی تھی، اور میں پھر دوبارہ سے کمرے میں آ کر پیپرز بنانے لگی۔ کشمالہ اکثر ہی اب روز روز خواب میں ڈرنے لگی تھی، رات کو چیخنے لگی تھی، چلانے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ ابھی تک تو سلیم بالکل خاموش ہیں، ابھی تک انہوں نے اس بارے میں کوئی سوال نہیں کیا کہ کشمالہ کو کیا ہوا ہے، وہ اتنی بدلی کیوں ہے، ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہے، اتنی زرد کیوں ہو گئی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں گھر میں ہونے والی اتنی بڑی تبدیلی کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ میں ابھی مطمئن سی ہو گئی تھی، چلو اچھا ہے انہیں خبر نہیں ہو سکی، ورنہ انہیں مطمئن کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ اس دن جب میں اسکول سے گھر آئی تو میں بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ کمرے میں آئی تو سلیم فضا میں گھورتے ہوئے جانے کیا سوچ رہے تھے۔ میں ان کے پاس آئی تو میری بات سن کر وہ جیسے بری طرح گھبرا گئے۔ تم کب آئی ہو؟ ان کی چونک پر میں تو بالکل ہنس پڑی تھی۔ تبھی میری نظر ان کی گردن پر پڑی۔ گردن پر خراشوں کے نشانات موجود تھے۔ یہ آپ کی گردن پر کیا ہوا ہے؟ یہ نشان کیسے ہیں؟ میری بات پر ان کے چہرے کا رنگ بالکل بدل گیا۔ کہنے لگے کچھ نہیں، بس ایک دوست کے ساتھ میری ہاتھا پائی ہو گئی تھی، تو اس دوران میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے یہ بات کہہ کر مجھے ٹال دیا تھا۔ ان کی یہ بات سن کر میں مطمئن سی ہو گئی تھی۔ دوبارہ اس بار میں ان سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی اس بارے میں دوبارہ کوئی سوال کیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ ان کے دوست مذاق میں بھی ہاتھا پائی پر اتر آتے ہیں، اور یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ مگر اس دن میں نے ان کی کمر پر خراشوں کے نشان دیکھے تو اب میں نظر انداز نہیں کر پائی تھی۔ ایسے ہی خراشوں کے نشان تو میں نے کشمالہ کو بھی دیکھے تھے، اس کی بازوؤں پر، اس کی ٹانگوں پر۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ نشان کیسے ہیں تو کہنے لگی، میں غصے میں آ کر اپنے آپ کو نوچتی ہوں، کسورتی ہوں۔ جب مجھے غصہ آتا ہے تو میرا غصہ خود پر اترتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر ڈر جاتی کہ کشمالہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچا دے، کہیں خودکشی نہ کر لے، تب کیا ہوگا؟ تب میں لوگوں کو ان سوالوں کے کیا جوابات دوں گی؟ مگر اب میرے دل میں کچھ کھٹک سا گیا تھا۔ اب مجھے مالا کی ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں، اس کا خوف زدہ ہونا، اس کا ڈرنا، وہ سب مجھے یاد آنے لگا تو میرے جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حلق خوش ہونے لگا۔ جو میں سمجھ رہی تھی وہ بہت سنگین بات تھی، اور میں دل ہی دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ میرا یہ خیال غلط ہو، ایسا نہ ہو جیسا میں سمجھ رہی ہوں۔ مگر اس وہم کو دل سے نکالنے کے لیے مجھے کوئی قدم تو اٹھانا تھا۔ اپنے شک کو دل سے نکالنے کے لیے اور اپنی بہن کے مجرم تک پہنچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اگلے دن جب کشمالہ سو رہی تھی تب میں اس کے کمرے میں گئی، اور پھر میں نے وہ کیمرہ اس گھڑی میں لگا دیا جو اس کے بیڈ کے اوپر موجود تھی۔ اس سے کمرے کا سارا منظر بالکل صاف نظر آتا تھا۔ اب اس کے کمرے میں جو بھی جاتا مجھے فوراً سے پتہ چل جاتا، اور یوں میں رنگے ہاتھوں اسے پکڑ لیتی، اور یہ سب اگلے ہی دن ہو گیا تھا۔ ابھی میں گھر میں پہنچی ہی تھی جب میرے موبائل فون پر مخصوص سی بیل بجی۔ میں نے جلدی سے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو میرے شک کی تصدیق بالکل پکی ہو گئی۔ کشمالہ کو چھٹی ہو چکی تھی، وہ گھر میں پہنچ چکی تھی، اور اس کے ساتھ وہ کالا سایہ بھی اس کے کمرے میں مجھے نظر آ رہا تھا۔ جب اس سائے کا چہرہ کیمرے کے سامنے واضح ہوا تو میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، میں ان کی باتیں سنوں، تب مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ اس سے کیا کہنے والا ہے۔ مگر کشمالہ جس طرح سے
پیچھے ہٹ رہی تھی۔ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی گاڑی دروازے کے سامنے رکی، میں بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یوں بھی میں اضافی چابیاں ہمیشہ اپنے پاس ہی موجود رکھتی تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو کشمالہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ وہ بری طرح سے کانپے جا رہی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں گئی اور اپنے شوہر کو دیکھا جو بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، تم آ گئی۔ تب میں نے زور سے اپنا بیگ زمین پر پٹک دیا اور جا کر ان کا گریبان پکڑ لیا۔ 2 منٹ ہٹو، گھٹیا انسان ہو تم۔ میں نے کبھی خواب و خیال میں بھی تمہارے بارے میں ایسا نہیں سوچا تھا کہ تم ایسی گری ہوئی حرکت کرو گے۔ میری ہی بہن، وہ معصوم بچی جو صرف اور صرف 13 سال کی ایک معصوم سی بچی ہے، تمہیں ایسا کرتے ہوئے اس پر ذرا خیال نہیں آیا۔ تم نے اسے درندگی کا نشانہ بنا دیا۔ اب ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ انہوں نے اپنی صفائی میں بولنے کی بہت کوشش کی، مگر اب میں کچھ سننے پر تیار نہیں تھی۔ کہنے لگے، تمہاری بہن جھوٹ بول رہی ہے، مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ وہ بچی نہیں ہے، جتنا تم اسے سمجھتی ہو وہ تو اس سے کہیں زیادہ آگے کی سوچ رکھتی ہے۔ اسی نے مجھے یہ تعلق بنانے کو کہا تھا، مگر میں نے منع کر دیا۔ اب میرے لیے غصے کو برداشت کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ میں نے ایک زوردار زناٹے دار تھپڑ اس آدمی کے چہرے پر رسید کر دیا جو انسانیت کے نام پر ایک دھبا تھا۔ میں نے اسے وہ ریکارڈنگ دکھائی جو میں نے اپنے کیمرے سے ریکارڈ کی تھی۔ اب جب اسے پتا چلا کہ اس کی کوئی بھی چال مجھ پر نہیں چل سکتی تو وہ فوراً سے مجھ سے معافی مانگنا شروع ہو گیا۔ میرے سامنے اس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے، مگر میں اس انسان کو دوسرا کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اور پھر عدالت کے ذریعے اس سے خلا بھی لے لی تھی۔ اس دوران وہ میرے راستے میں بہت بار آیا، مت کرو ایسا نورین، مت کرو نورین، مجھے معاف کر دو، مجھے اپنی زندگی سے مت نکالو، مجھے اپنے بچوں سے دور کر دو گے، اپنے بچوں پر بھی اور مجھ پر بھی۔ مگر میں نے اپنے چھوڑ کی ایک نہیں سنی، اس کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی رہی۔ وہ مجھے طلاق دینے پر آمادہ بالکل نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے عدالت کی طرف رجوع کرنا پڑ رہا تھا، اور اسے پھر عدالت کی طرف سے جب نوٹس ملا تو تب اسے عدالت کے قانون کے پاس جاری کرتے ہوئے اس بات کو ماننا پڑا تھا، اور عدالت میں آ کر اس نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں خوش تھی کہ اب میرا اس گھٹیا انسان کے سائے سے دور نکل آئی، بلکہ اس گھٹیا انسان سے پیچھا چھوٹ گیا۔ اب میں اپنی بہن کی اچھی تربیت کروں گی، اسے اعتماد دوں گی، کہ اسے بتاؤں گی کہ زندگی میں ایسے حادثے گزرتے رہتے ہیں۔ ایسے حادثے یہ جج انسان کی زندگی کو نہ کبھی بڑھنے سے روک سکتے ہیں، نہ انسان کو اندر سے توڑ سکتے ہیں۔ تو میں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ سلیم راستے میں کئی بار آیا، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میرے بچوں سے ملنے کی خواہش اظہار کیا۔ جب میں اسے غور سے دیکھا تو دھک سے رہ گئی۔ اس کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، لباس ملک شاہ تھا، چہرے کی رنگت بھی خراب ہو چکی تھی، مگر آپ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ وہ اپنی حالت کا خود ہی تو ذمہ دار تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بعد اسے معاف کرنا، ایک اور موقع دینا بنتا ہی نہیں تھا۔ اگر میں اس سے معاف کر بھی دیتی، اسے دیکھ کر مجھے اپنی بہن کی تباہ و بربادی یاد آ جاتی، اور میری بہن جو اسے دیکھ کر بالکل سہم جاتی، ڈر جاتی، اب وہ تحفظ کا شکار ہو جاتی تھی۔ میں تب کیا کرتی، کیسے اسے اعتماد دیتی، اور اس بات کا کیا کر رہی تھی کہ یہ انسان دوبارہ میری بہن کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔
میں نے کشمالہ کو خود میں جیسے سما لیا تھا، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتی ہے۔ میں نے ایسا ہی کشمالہ اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا تھا، انہیں زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر اس کے ساتھ ساتھ انہیں اعتماد بھی دیا۔ ان کی تربیت میں کسی چیز کی کمی میں نے نہیں آنے دی۔ نورین اور چھوٹا تھا اور ان باتوں کو نہیں سمجھتا تھا، مگر امیست وہ تو اپنے باپ کو بہت پیار کرتا تھا اور ہوتا بھی تھا۔ کبھی کبھی تو میں اسے سنبھالتے سنبھالتے بھی بے حال ہو جاتی، اسے کہتی اب تمہارے بابا کبھی بھی نہیں آئیں گے، وہ ہماری زندگیوں سے نکل چکے ہیں۔ میں نے سلیم کو منع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہ آئے، اس طرح سے بچوں کی ذہنی روح بھٹک جائے گی اور وہ کبھی بھی نارمل زندگی کو نہیں گزار سکیں گے۔ ماں اور باپ کے الگ الگ کھانوں میں 2 حصوں میں بٹ چکے تھے۔ سلیم کو بھی اب عقل آ گئی تھی، اس نے کوئی کام کاج بھی کرنا شروع کر دیا تھا اور اس نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ میرے دل میں ایک کانٹا سا چبھتا، جب بھی گزرا ہوا یاد آتا تو میں بس خود سے سوال کرتی رہتی کہ سلیم نے ایسا کیوں کیا؟ میری محبت میں آخر کس چیز میں کمی رہ گئی تھی تو اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا؟ اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ اس سب کے بعد میں اسے چھوڑ بھی سکتی ہوں۔ میری بہن وہ معصوم بچی ہے، وہ کیوں کر اس کے ساتھ درندگی کر رہا ہے؟ شاید ایسے لوگ ضمیر کی آواز پر کان نہیں دھرتے اور اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں۔ دن میں ہی انسانوں میں پیٹتے چلے جا رہے تھے۔ اب تو شمائلہ بھائی سال کے ہو چکی تھی، اس کی تعلیم مکمل تھی۔ اب وہ کمزور ڈیڈی سامی بچی نہیں تھی، بلکہ اب وہ ایک پر اعتماد لڑکی تھی۔ میں نے کشمالہ کی شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ کشمالہ سے میں نے اس بات کا ذکر کیا تو وہ اداس اداس نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ باجی، جو حادثہ زندگی میں میرے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد شادی کرنا، زندگی میں آگے بڑھ جانا، یہ ممکن ہو پائے گا؟ میں نے کشمالہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ کشمالہ، زندگی میں نہ جانے کیسے کیسے حادثے آتے ہیں اور انسان کو اس سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ دعا ہے کہ تمہیں اچھا انسان جیون ساتھی کے روپ میں ملے، جو تمہارے سارے غموں کو، جو تمہارے سارے دکھوں کو چن کر لے، ساری کمیوں کو دور کر دے۔ تم خوشی سے اپنی زندگی کو گزارتی ہو، سارے غموں کو بھول جاؤ۔ میں نے اپنی کولیگ سے کشمالہ کے بارے میں ذکر کیا کہ اگر اچھا رشتہ ہوا تو مجھے بتانا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میرے بھائی کے ساتھ کشمالہ کی شادی کر دو، میرا بھائی بہت اچھا ہے، تمہاری بہن کو خوش بھی رکھے گا، وہ امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے آیا ہے، ڈاکٹر بن چکا ہے۔ میری دوست کہنے لگی کہ کشمالہ تمہاری بہن ہے، جیسے ہی تم ہو نیک ہمدرد صاف نیت والی، ویسی تمہاری بہن بھی ہوگی، ہمیں خوشی ہوگی اگر تمہارے ساتھ میرا دوستی کا رشتہ تیرے بھی رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ میں نے اپنی طلاق کی بات سب لوگوں کو بتائی تھی، مگر یہ طلاق کیوں ہوئی تھی، یہ بات میں نے سب لوگوں سے چھپا لی تھی۔ کشمالہ کی ذات کو میں کسی کے سامنے بھی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میں نے سب سے یہی کہا کہ میرا شوہر کوئی کام کاج نہیں کرتا تو اس ذمہ داری میری نہیں اٹھاتا اور غیر عورتوں کے چکر میں بھی ہے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ سب لوگوں نے ہی میرے فیصلے کو سراہا تھا اور اب تھوڑی چھان بین کے بعد میں نے کشمالہ کی چادر سہیل کے ساتھ کر دی تھی۔ میرا یہ فیصلہ بہت بہترین ثابت ہوا تھا۔ جب میں نے کشمالہ کو خوش اور مطمئن دیکھا تو میرے وجود میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ آخر کار میں اپنے ماں باپ کے سامنے سرخرو ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کی تربیت پر بھی میں نے خاص طور پر توجہ دی۔ بیٹے اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے بابا کو کیوں چھوڑا، وہ ہم سے الگ کیوں رہتے ہیں؟
اور جو راز جو میں نے سب لوگوں سے چھپایا تھا وہ اپنے بیٹوں کو بتا دیا۔ تب وہ مجھے کہنے لگے آپ نے جو کیا بالکل ہی آپ نے صحیح کیا، ایسے انسان کے ساتھ بالکل ہی نہیں رہنا چاہیے جسے رشتوں کا پاس بالکل نہیں ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو خاص طور پر یہ بات سکھائی ہوئی تھی کہ دوسروں کی عزت کی ایسے ہی حفاظت کرنا جیسے اپنی عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ میرے دونوں بیٹے بالکل ایسے ہی ہیں۔